أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا کیا وہ شخص جو مردہ ہو فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اسے زندہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور روشنی یمشی بہی چلتا ہے اس کے ساتھ فی الناس لوگوں میں کمن مثل یہ مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے فی الظلمات جو کہ جس کی حالت یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھسا ہو لیس بخارج منہا نہ نکل سکنے والا ہو ان سے کذالک زین للکافرین ایسے ہی خوشنما بنا دیے گئے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور ایسے ہی ہم نے بنایا فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر اس کے بڑے بڑے لوگوں کو مجرمیہا اس کے سرکش مجرم لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں دو فریب چلیں وما یمکرون اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے الا بانفسہم مگر اپنی ذاتوں کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ وما یشعرون اور وہ اس کو سمجھتے نہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب بھی آتی ہے ان کے پاس کوئی بھی نشانی معجزہ قالوا لن نؤمن تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے حتی نؤتی یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے مثلا اسی طرح ما اوتی رسول اللہ جو کچھ دیے گئے اللہ کے رسول اللہ عالم اللہ خوب جانتے ہیں حیث یجعل رسالتہ کہ کہاں انہوں نے رکھنی ہے رسالتہ اپنی رسالت نبوت سیصیب الذین ان قریب پہنچائیں گے اللہ الذین اجرموا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا صغار عند اللہ ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا صغار ذلت رسوائی عند اللہ اللہ کے ہاں وہ عذاب اور عذاب شدید سخت بما کانوا یمکرون بسبب اس کے جو وہ دنیا میں مکر کرتے رہے تھے گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے دو طرح کے طبقوں کا بیان کیا ایک وہ جو ہدایت پر چلنے والے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہدایت والے ہیں اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وہ لوگ معتدین ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں تو ہدایت والے گمراہی والے دونوں کا ذکر اب یہاں ان آیات میں بھی اسی طرح دو قسم کے مردہ اور زندہ لوگوں کا ذکر ہے یعنی کفر اور شرک مردہ
یہ تشبیہ ہے کفر سے، شرک سے، اور زندہ ہونا یہ ایمان سے، اسلام سے تشبیہ ہے کہ جو انسان کافر ہے، اللہ سے غافل ہے، اس کی مثال مردہ کی ہے. جو ایمان پر ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے. اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو ہو مردہ، یا جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی کفر میں تھا، ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ زندہ ہو گیا، زندگی میں آ گیا، ایمان سے اس کو زندگی بخشی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی اس کو دی. یمشی بہی فی الناس، وہ چلنے لگتا ہے لوگوں میں اس نور کے ذریعے سے، اس ایمان کی روشنی کے سبب وہ لوگوں میں نیکی پھیلاتا ہے، خیر پھیلاتا ہے. کمن، کیا یہ مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں بھٹکا ہوا، گھسا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور جس کی صورت یہ ہے کہ وہ نہیں نکل سکنے والا ان اندھیروں سے. یہ کفر و ظلمت کے، یہ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں جو انسان گھسا ہوا ہے اور دھنسا ہوا ہے، یہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی روشنی سے نوازا ہو اور وہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا کو راہ راست دکھاتا ہے، اور ایک وہ جو خود اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، وہ کسی کو کیا راہ دکھا سکتا ہے، وہ تو خود بھی راہ گم کردہ ہے. تو یہ ایک عمومی بات ہے، اللہ نے سب ایمان والوں اور کفر گمراہی والوں کی یہ ایک مثال دی ہے. لیکن جب یہ نازل ہوئی آیت مبارکہ تو اس کے حوالے سے تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ من کان میتن فاحییناہ، ان کی یہ کیفیت تھی، اور دوسرے ابو جہل کی مثال مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ ابو جہل نے حضور سے بدتمیزی میں انتہا کر دی ہے، وہ باہر شکار میں گئے تھے، واپس آ رہے تھے، انہیں یہ خبر کسی نے دی اور ان کے ہاتھ میں کمان تھی، آئے ابو جہل پہ غصہ ہوئے. بعض روایتوں میں ابو جہل کے سر پہ دے ماری کمان، اس کا سر پھٹ گیا اور اس نے کہا کہ کیا پتہ ہے تمہیں تمہارا بھتیجا کیا کہتا ہے لوگوں کو؟ وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، یوں ہے وہ ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں، اور تم کیسے نامعقول انسان ہو، بتوں کو پوجتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، ان کو خدا بناتے ہو، معبود بناتے ہو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے سامنے علل اعلان حضرت حمزہ نے کلمہ اسلام پڑھا. تو یا تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان دونوں کی یہ بات ہے، اور اسی طرح تیسری تفسیر بھی ہے کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. بہرحال تینوں شخصیات مراد ہو سکتی ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل ہی ہے. تو ان کی اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ کیسے ایک طرح کے ہو سکتے ہیں، ان میں بڑا فرق ہے. جو ہدایت پر ہے، نور ایمان پر ہے، یہ اس سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے جو ظلمات میں ہے. کذالک زین للکافرین، لیکن اس کے باوجود جو ظلمات میں اندھیروں میں بھٹک رہا ہے وہ خود کو صحیح سمجھ رہا ہے. ابو جہل جیسے کہتا کہ ہمارا دین صحیح ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، یہ غلط ہیں، ہمارا دین ان سے افضل ہے کیونکہ ہم باپ دادے کے دین پر ہیں اور انہوں نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم بہتر ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ خود اپنی زبان سے اپنے کو افضل کہتے ہیں ایمان والوں سے. یہ انہی کا مسئلہ نہیں، سب کافروں کی یہی حالت ہے. کذالک زین للکافرین، ایسے ہی خوشنما بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، ان کے وہ کرتوت جو وہ کر رہے ہیں، ان کے اپنے گناہ کے کام ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، خوشنما ان کو نظر آ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوصلہ دیا کہ یہ اگر آپ بڑے بڑے رؤساء اور مکہ کے رئیس، امیر، مالدار آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اسی طرح پہلی امتوں میں بھی چلا رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ایسے ہی ہم نے بنائے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، علاقے میں، اس نبی کے مقابل اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے بڑے رہنما، اس کے جو اس علاقے کی قیادت کرنے والے لوگ تھے، اور وہ دنیا کے لحاظ سے چونکہ اپنی قوموں کے قائد ہوتے تھے، قوموں کے سردار ہوتے تھے، اور مالدار بھی ہوتے تھے، دولت مند بھی ہوتے تھے، اور دولت مندی ان کو سرکشی پہ لا کھڑا کرتی تھی. مجرمیہا، تو وہاں کے بڑے لوگ وہ مجرم اس جگہ کے بن جاتے تھے، یعنی سرکش اور باغی ہو جاتے تھے دولت مندی کی وجہ سے، اور اپنی قوموں کی سرداری کی بنا پہ وہ دولت مند ہوتے، اور دولت مندی سرکشی کی راہ پہ چلا دیتی. اور یوں لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں، چال بازیاں کریں دین اسلام کے خلاف، پیغمبروں کے خلاف، فیہا، ان آبادیوں میں. تو فرمایا یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اب آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں اور آپ کی قوم کے بڑے بڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے کر رہے ہیں، اور یہ کوئی آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما یمکرون، اور نہیں وہ آپ کے خلاف جو داؤ تدبیریں اختیار کرتے ہیں اس کا نقصان آپ کو نہیں دے رہے، الا بانفسہم، مگر اپنے آپ سے وہ یہ سب مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں. مکر کے اصل لغوی معنی ہوتے ہیں کہ کسی تدبیر سے کسی آدمی کو اپنے مقصد سے دور کر دینا، مقصد سے ہٹا دینا اپنی تدبیروں سے، اس کو مکر کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ جو ان کی تدبیریں، چال بازیاں ہیں، یہ ان کا نقصان الا بانفسہم، انہی کی اپنی ذات کو ہے. وما یشعرون، لیکن وہ اس نقصان کو سمجھ نہیں رہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. اس آیت مبارکہ کے نزول کا سبب یہ بنا کہ مشرکین کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معجزات دیکھتے تو کہتے کہ ہم ایسے تو نہیں مانیں گے، ہم تب مانیں گے جب یہ معجزے ہمارے ہاتھ سے بھی ظاہر ہو، ہمارے ہاتھ پہ بھی ایسی چیزوں کا ظہور ہو، تو پھر ہم آپ کو سچا مانیں گے. یا ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ ایک موقع پر ولید ابن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، تو میں نہیں آپ کو مانتا، کیونکہ اللہ کو اگر نبی بھیجنے کی ضرورت تھی یہاں پہ تو پھر نبی میں بنتا. میرے کے اندر نبوت والی صفات تھیں، اس لیے کہ میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں اور عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں اور سردار بھی ہوں، اس لیے اگر نبی کی اللہ کو بھیجنے کی ضرورت تھی تو میں نبی بننے کا حقدار تھا، آپ کو ہم کیسے مانیں. اسی طرح یہ بھی لکھا ہے تفاسیر میں، ابو جہل نے کہا کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا مقابلہ تھا. یہ ظاہر عرب خاندانی طور پر آپس میں بہت دشمنیاں تھیں ان کی، تو عبد مناف کی اولاد اور ہم مقابلے میں تھے، جیسے دو گھوڑے ریس میں ہوتے ہیں، مقابلے میں ہوتے ہیں، کبھی ایک گھوڑا آگے نکلتا ہے، کبھی ایک گھوڑا آگے نکلتا ہے، تو ہم مقابلے میں تھے. لیکن اچانک کیا ہوا، عبد مناف کی اولاد میں
انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ آدمی نبی ہے اور اس پر وحی اترتی ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ اس طریقے سے یہ ہم سے اس دوڑ میں آگے نکلنا چاہتے ہیں کہ ان کی نسل میں نبی آ گیا اور ہمارے میں نبی نہیں کھڑا ہوا، تو ہم تو نہیں ان کا نبی مانیں گے، ہم تو کبھی ان کی تابعداری نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے تو یہ اس ریس میں ہم سے آگے نکل گئے کہ عبد مناف کی اولاد میں نبی ہو گیا، ہم نہیں اس کو مانیں گے۔ اس لیے اگر نبی ہو سکتا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی ہوتا، اور یہ 25ویں پارے میں بھی مضمون موجود ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکے میں اور طائف میں یہ اس وقت کی دو بڑی آبادیاں تھیں، قریتین ان کو کہا، تو ان میں کوئی سردار نہیں اللہ کو ملا۔ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان بڑی بستیوں میں کسی عظیم آدمی پر اللہ یہ قرآن اتارتے، اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ آپ لاتے ہیں، آتا ہے ان کے پاس، تو قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہم تو نہیں ایسے مانیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے، یعنی ہم پہ بھی یہ نبوت و رسالت ہے یا ہم پہ بھی یہ معجزہ ظاہر ہو، مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسے کہ دیے گئے یہ اللہ کے رسول، یعنی جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، یہ جیسے ان پہ وحی آتی ہے ہم پہ کیوں نہیں آتی، یا جیسے ان پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے ہم پہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا بھئی یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ خوب جانتے ہیں حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے کہاں رکھنا ہے اپنی نبوت کو، اللہ نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کے اوپر نگاہ ڈالی اور پھر سب لوگوں کے اندر اللہ نے حضور کا انتخاب فرمایا اور آپ کو جانا اس مقام کے لیے کہ آپ کے قلب اطہر میں اللہ نے نبوت کو رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر اور انسانوں کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی اور پھر حضور کے لیے اللہ نے صحابہ کا چناؤ کیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ہماری عطا ہوتی ہے، یہ کسی انسان کے اپنے بن جانے سے نہیں وہ نبی بنتا، یا اپنے کمالات سے وہ نبی نہیں بنتا، اپنے علم سے یا اپنے عمل سے اپنی بزرگی سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ چناؤ کرتے ہیں انسانوں میں سے نبی کا، اور خود اللہ کسی کو مقام نبوت پہ فائز کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان عبادت کر کے نیک عمل کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر نبی بن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی ریاضتیں مجاہدے کیے کہ میں مجاہدے اور ریاضتیں مشقتیں کر کے اس قدر نیکیوں کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہوا کہ اب میں نبی بن گیا ہوں۔ تو اس نے سمجھا کہ نبوت ایک کسبی ایک نعمت ہے کہ انسان خود اعمال سے کما لیتا ہے نبوت کو، لیکن ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہبی نعمت ہے کہ ہم جس کو عطا کرتے ہیں نبوت وہ نبی بنتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے کہاں رکھنی ہے اپنی رسالت اور نبوت، کہ ولید ابن مغیرہ کو نبی بنانا ہے، ابو جہل کو بنانا ہے، کس کو بنانا ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے تم سب میں اور ان دو بڑی بستیوں میں مکہ طائف میں اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت و رسالت کے لیے، اور جو مخالفت کر رہے ہیں سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو اجرموا جو یہ بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے سرکش ہیں، صغار عند اللہ، ذلت اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑی، بدر کے مارکے میں ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئے، آخرت میں بھی عذاب شدید، سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو دنیا میں وہ مکر و فریب اور اسلام کے خلاف چالیں چلتے رہے۔